ماہ شعبان کا دوسرا جمعہ آ چکا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یہ وہ مبارک دن ہے جس میں آپ لوگوں کو بے شمار برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ماہ شعبان کا پہلا جمعہ تو نکل چکا ہے، اب ہمیں ماہ شعبان کا دوسرا جمعہ نصیب ہو گیا ہے، تو اس جمعے کو یہ جو عمل آپ کو بتائے جائیں گے نا، اس کو کر لیجیے گا، کیونکہ شعبان کا مہینہ پھر آپ کو اگلے سال ملے گا۔ اب اگلے سال ہم میں سے کون رہے گا کون نہیں رہے گا یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آج جمعے کا دن ملا ہے تو دھیان سے اس ویڈیو کو پورا ضرور سن لیجیے گا۔ اللہ پاک ماہ شعبان میں دوسرے جمعے کی بے شمار برکتیں ہمیں نصیب فرمائے اور ہر ایک مسلمان بھائی بہن کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے، اور سبھی مسلمان بھائی بہنوں کی اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ماہ شعبان کے دوسرے جمعے کو کیے جانے والا ایک بہت ہی پیارا وظیفہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں، تو دھیان سے سنیے گا۔ جو بھائی بہن بھی اس وظیفے کو پڑھے گا، اس کے کاروبار میں برکت، اس کے گھر کے اندر برکت، اس کی دکان میں بے شمار برکتیں، اس کے گھر سے پریشانیاں، مصیبت، دکھ، تکلیفیں دور ہو جائیں گی اور بے شمار برکتیں اسے نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ کی کوئی بھی دعا ہو، وہ ہر ایک دعا انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اس شعبان کے مہینے میں اور اس جمعے کی برکتوں سے وہ دعائیں آپ کی پوری ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ بس صرف آپ 5 منٹ کا وقت نکال کر اس وظیفے کو پڑھ لیجیے گا۔ جمعے کے دن 5 منٹ تو آپ نکال ہی سکتے ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے پریشانیاں دور ہو جائیں، اور یہ ماہ شعبان میں ہمیں دوسرا جمعہ ملا ہے، تو اس میں 5 منٹ کا وقت نکال لو، اور 5 منٹ کا وقت نکال کر جب اس وظیفے کو آپ پڑھو گے تو آپ دیکھنا اتنا زیادہ سکون ملے گا کہ آپ پورا دن کہیں بھی گھوم لو سکون نہیں مل سکتا۔ 5 منٹ نکال کر اس وظیفے کو پڑھ لو، سکون ہی سکون ملے گا۔ ہر گھر میں اور ہر انسان کی زندگی میں پریشانیاں ضرور ہوتی ہیں، کیا پتا اس شعبان کے مہینے میں اور اس جمعے کی دن کی برکت سے اور اس وظیفے کو پڑھنے سے ہماری زندگی سے، ہمارے گھر سے یہ پریشانیاں دور ہو جائیں۔ یہ جو 3 مہینے آتے ہیں نا، یہ بہت ہی زیادہ برکت والے مہینے ہوتے ہیں۔ دیکھو، رجب کا جو مہینہ تھا وہ تو گزر چکا، اب وہ رجب کا جو مہینہ ہے وہ ہمیں اگلے سال 2027 میں ملے گا۔ تو ابھی ہمارے پاس ماہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور دوسرا جمعہ ہمیں نصیب ہو چکا ہے، تو جتنی زیادہ عبادتیں کر لو گے اتنے ہی زیادہ فائدے میں آپ سب لوگ رہو گے۔ اب ہم آپ کو جو دعا بتائیں گے نا، یہ ایک دعا ایسی ہے جس کو پڑھنے سے آپ کے کاروبار میں، آپ کے گھر میں برکت آنا شروع ہو جائے گی، اور وہ آپ کو نظر بھی آئے گی کہ ہاں ابھی کاروبار کیسا چل رہا تھا اور ابھی گھر کے اندر کیا دقتیں تھیں، اور لیکن دعا پڑھنے کے بعد جو پریشانیاں تھیں، جو مصیبتیں تھیں، جو دکھ تھے، جو تکلیفیں تھیں، انشاءاللہ وہ دور ہوتی چلی جائیں۔ پریشانیوں سے نجات ملے گی آپ کو۔ آپ اگر قرض کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں تو قرض سے آپ کو چھٹکارا ملے گا، اور ہمارا کوئی بھائی بہن بھی اگر بیماریوں میں گرفتار ہے، یعنی کہ بیماریوں نے اس کو جکڑ رکھا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جا جا کے تھک چکا ہے اور بیماری دور نہیں ہو رہی ہے، تو ان کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ یہ وظیفہ جو ہے نا، پاک اور صاف حالت میں آپ کو پڑھنا ہے اور وضو کی حالت میں آپ کو کرنا ہوگا۔ اگر آپ کے دشمن بہت زیادہ ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے، تو ان دشمنوں سے نجات کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو وظیفہ ہے نا، اس وظیفے کو پڑھنے کے 2 وقت ہیں۔ 2 وقت میں آپ کو بتاؤں گا، ان میں سے کوئی بھی ایک وقت پہ آپ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ وہ 2 وقت یہ ہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، اور عصر اور مغرب کے بیچ میں بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ عصر کی نماز کے بعد بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو 2 وقت یہ کہ ہم جب دوپہر میں نماز پڑھنے جائیں گے تو جمعے کی تب کر سکتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی بیمار انسان آپ کے گھر کے اندر ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی بیماری دور ہو جائے، تو 1 گلاس پانی لے لیں یا پھر 1 بوتل میں پانی لے کر پہلے اپنے سامنے ضرور رکھ لیجیے گا۔ خاموشی کے ساتھ آپ کو یہ عمل کرنا ہے، کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی ہے۔ سب سے پہلے 3 بار آپ کو شروع میں درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جو صحابی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ درود پاک پڑھ لیجیے گا، نہیں تو سب سے چھوٹا درود پاک آپ کے سامنے ہم یہ لگا دیتے ہیں، اس کو بھی دیکھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں بھی 2 درود پاک ہیں، کنفیوز مت ہو جانا، اس کے اندر جو لگا ہوا ہے، لکھ رکھا ہے میں نے نا، اس میں بھی 2 درود پاک ہیں سب سے چھوٹے چھوٹے۔ اور آپ جو نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں نا، اگر آپ لوگ وہ درود پاک بھی آپ کو یاد ہے تو بھی آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 4 نام جو بہت ہی زیادہ پاورفل ہے، جو بہت ہی زیادہ طاقتفل ہے، اور اگر یقین کے ساتھ
विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आपने इन नामों को पढ़ लिया ना, तो जिस भी मकसद के लिए आपने पढ़ा है उस मकसद में इंशाअल्लाह कामयाबी आपको मिलती चली जाएगी। और वो नाम ये है जो आपकी स्क्रीन पे मैंने लिख दिए, हिंदी, अरबी, इंग्लिश, तीनों जबानों में आपके सामने लिखे हैं। या अल्लाहू, या रहमानू, या रहीमू, या करीमू। या अल्लाहू, या रहमानू, या रहीमू, या करीमू। ये चारों नामों को मिलाकर पढ़ना है, अलग अलग नहीं पढ़ना है, चारों को मिलाकर पढ़ना है, वो भी पूरे 100 बार, यानी कि पूरी एक तस्बीह आपको पढ़नी होगी। जब आप 100 बार इन नामों को मिलाकर पढ़ लें, उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि अमल लोग करते हैं तो वो पहले उन्होंने शुरू में दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, फिर वो अमल करते हैं, फिर उसके बाद वो लास्ट में जो दुरूद पाक रह जाती है ना, वो उसको भूल जाते। तो आखिर में भी आपको दुरूद पाक जरूर पढ़ना होगी। ये दुआ की कबूलियत के लिए है। अगर आपने ये अमल कर कर अल्लाह से जो भी दुआ मांगी, इंशाअल्लाह यकीन के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, आपने दिल की गहराइयों से दोनों हाथों को उठाकर जो भी दुआ मांग ली, इंशाअल्लाह 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 वो दुआएं आपकी पूरी होती चली जाएंगी। रिज़्क़ में बेशुमार बरकत के लिए, कारोबार में बेशुमार बरकत के लिए और इल्म में इजाफे के लिए आपको इस तरीके से एक दुआ पढ़नी होगी। और वो दुआ आपकी स्क्रीन पर मैंने ये लिख दी है और बड़ा बड़ा करके लिख दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको परेशानी ना हो। अब इस दुआ को किस तरीके से पढ़ना है अब हम एक बार रिपीट कर कर आपको बता देते हैं, हम पढ़ लेते हैं, हमारे साथ साथ भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये रही वो दुआ। इस दुआ को सिर्फ 11 बार पढ़ना होगा। 11 बार पढ़ने के बाद जो बीमार लोग हैं और इस वजीफे को पढ़ रहे हैं, या आपके घर के अंदर कोई बीमार है या आप खुद बीमार हो और आप इस वजीफे को कर रहे हो, तो जो पानी आपने अपने सामने रखा था उस पानी पर आप इस तरीके से, जैसे कि ये बोतल में पानी है, इस तरीके से इसका ढकना खोलें, इस तरीके से, और ढकना खोलने के बाद 3 फूंके मारनी, 1 2 3। अब ये पानी आपका पड़ा हुआ पानी हो गया, दम करा हुआ पानी हो गया। जो घर के अंदर मरीज है, जो बहुत ज्यादा बीमारियों से परेशान है, उसको ये पानी सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम पिलाएं। उसके बाद 3 बार आखिर में भी दुरूद पाक पढ़ लेना, फिर उसके बाद इस पानी पर दम करना। जब यहाँ पर आपका अमल कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप अपनी रोजी में, अपने कारोबार में, अपने घर में, अपनी दुकान में, अपने तमाम जहां भी आपको परेशानियां हैं उनसे निजात पाने के लिए, बरकत के लिए, दुआ की कबूलियत के लिए, दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए, कर्ज से छुटकारा पाने के लिए, जो भी आपकी दुआएं हैं वहां पर बैठकर आप दोनों हाथों को उठाकर अगर सच्चे दिल से, दिल की गहराइयों से अगर आप दुआ करेंगे, यकीन के साथ दुआ करेंगे, तो इंशाअल्लाह वो दुआएं आपकी कबूल होती चली जाएंगी। तो माह शाबान का ये दूसरा जुमा है और इस जुमे को अगर आपने 5 मिनट का वक्त निकालकर मेरी बातों को सुनकर आपने ये अमल कर लिया, तो इंशाअल्लाह 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 आपकी वो दुआएं कबूल होंगी जो आप जिस भी मकसद के लिए आप ये वजीफा पढ़ रहे हैं। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हमारे सभी भाई बहन माह शाबान के दूसरे जुमे में ये वजीफा पढ़ सकें, क्योंकि मेरा काम था आपको जानकारी देना इस वीडियो के जरिए से, अब आपका काम है लोगों को बताना। तो वीडियो को आगे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं तो वजीफा पावर चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।